بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا, یہ بات شیئر کی میں نے آپ سے کہ جناب انڈیا نے ایک ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کر دی ہے ترشول کے نام سے. اور یہ جو ایکسرسائز انڈیا نے شروع کی ہے اس میں تینوں فورسز یعنی کہ انڈین آرمی, انڈین نیوی اور انڈین ایئر فورس, تینوں فورسز جو ہے کولیکٹیولی ایک ایکسرسائز کر رہی ہیں پاکستان کے بارڈر پر. اب اس ایکسرسائز سے انہوں نے حاصل کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ جناب بتانا, یعنی کہ امپریشن دینا کہ جناب ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ کے بارڈر کے قریب, اور جناب اس سے آپ لوگ جناب تھوڑا سا کہیں گھبرا جائیں. خیر گھبرانے والی بات تو ہے نہیں ہے, لیکن دین اگین فوکس جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے سر کریک پر. سر کریک کو سامنے رکھ کے یہ ایکسرسائز جو ہے ڈیزائن کی گئی ہے. انڈینز نے یہ جناب ایکسرسائز اس طریقے سے ڈیزائن کی ہے کہ جناب یہ سر کریک کو ذہن میں رکھ کے, یا فار دیٹ میٹر ڈیزرٹ ایریا کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ ایکسرسائز اور وار گیمز جو ہے یہ وہاں پہ انہوں نے پلان کی ہوئی ہے, جو کہ جاری ہے. یہ ایکسرسائز جو ہے یہ 30 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی اور یہ 10 نومبر تک جاری رہے گی. اب اس ایکسرسائز سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اور اس پہ میں اپنے پینل سے انپٹ بھی لینا چاہوں گا. سیکنڈلی, جب ہم بات کرتے ہیں جناب کہ ہمارے جو نیگوسیشنز ہوئے افغانستان کے ساتھ, اور اس میں قطر اور ترکی ان دونوں نے جناب ایک رول پلے کیا. Now my question is کہ اگر کل افغانستان کی حکومت, میں افغان لوگوں کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ افغان لوگ جو ہیں وہ اچھے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم دونوں کے یعنی کہ پاکستان کے اور افغانستان کے حالات خراب ہوں, لیکن افغان حکومت کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ بالکل چل رہی ہے اس وقت, محیط ہے اس وقت 40 سے 50 ہزار فٹ سولجرز پر, ان کو سامنے رکھ کے یا ان کی مدد سے یہ حکومت چل رہی ہے. فٹ سولجرز جو ہیں دے لک اپ ٹو دا کمانڈرز, جو کمانڈ اس وقت ہے وہاں پہ یعنی کہ کوریڈورز آف پاور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں, جیسا وہ کہتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں, اور وہ اس زیادہ تر اپنا جو گرے ہے اس کو اپلائی نہیں کرتے. اس پہ یہ چل رہی ہے حکومت. کیا یہ حکومت جو ہے اگر جو بھی کمٹمنٹس کرتی ہے پاکستان کے ساتھ, یا کی ہے جو پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹس, ان کو پورا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ جو سیز فائر ہوا ہے بٹوین افغانستان اور پاکستان, یہ کیا ٹیمپریری ہے یا یہ لانگ ٹرم چلے گا؟ اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اور ریسنٹلی ہمارے ایک پینل نے میرے ایک شو میں ایک سجیشن دی تھی, میں ضمیر اکرم صاحب کی بات کر رہا ہوں, امبیسڈر ضمیر اکرم کی. انہوں نے ایک سجیشن دی تھی کہ جناب جو دوبارہ سے ہمیں چاہیے کہ جناب فینس جو ہے جہاں جہاں سے انہوں نے یعنی کہ افغانیوں نے توڑی ہے اس کو دوبارہ سے ہم وہاں پہ ان پلیس لائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نئی فینسنگ بھی کریں. انہوں نے لینڈ مائنز کا بھی مشورہ دیا. دس از اے نیو ون, دس از اے نیو تھنگ. لینڈ مائنز جو ہے انہوں نے کہا جی وہ بھی وہاں پہ بچھائی جائیں. میرے اندازے کے مطابق جو انٹری پوائنٹس ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے, جہاں سے افغان لوگ آتے ہیں, کیونکہ پورس بارڈر ہے تو انٹری پوائنٹس زیادہ ہیں, اور سنیک ان کر کے بھی آتے ہیں لوگ, یا فار دیٹ میٹر آمد و رفت ان کی جاری رہتی ہے. وہ تقریباً 21 سے 22 پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ولنریبل ہیں. وی آر ٹیکنگ کیئر آف دوز پوائنٹس, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ان پوائنٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے یا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل سمریز سالک صاحب, ایمبیسڈر شمشاد احمد صاحب اور پی جے می صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. میں ایمبیسڈر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ایمبیسڈر صاحب, یہ جو ایکسرسائز ہوئی, جو پہلے دوحہ میں ہوئی, پھر اس کے بعد جناب یہ ٹرکی چلی گئی, اور وہاں سے نہ کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں شیپ اپ ہوئی ہیں جو کہ مجھے آپ بہتر بتا سکتے ہیں, میں اپنا یہاں پہ ویو پوائنٹ نہیں بتانا چاہتا, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہسٹری دیکھی جائے افغان حکومتوں کی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, تو وہ اس میں کمٹمنٹس جو ہیں وہ ایز سچ کبھی پوری نہیں ہوئی. ایٹ دس ٹائم کیا یہ کمٹمنٹس پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دیکھیے رانا صاحب جی, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں ایکسرسائزز وغیرہ کی, جی, تو یہ بنیادی طور پر ہمارے ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ تمام ضروریات سے واقف ہوں گے, جی, اور
پتہ ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو انڈیا کر رہا ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہمارے لیے ہیں. جی. اب ہمارا جو اس وقت زیادہ توجہ جو بات توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ طالبان یا افغانستان کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہے وہ جاری رہتی ہے یا نہیں رہتی. ٹھیک. اس وقت تو ہمیں 6 دن مل گئے ہوئے ہیں نا، لیکن پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ روایتی طور پر کبھی طالبان کے ساتھ ہماری بات چیت میں ہم نے باہر سے مدد نہیں دی تھی کبھی بھی. ٹھیک ہے. اور ہم دوسرے ملکوں کی مدد کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں. تو میں کیونکہ سفارتکار خود ہوں اور میں نے یہ سب اس قسم کی سٹیجز سے گزرا ہوا ہوں، اس وقت جب طالبان نام کی جو جنریشن ہے افغانستان کی، جو مجاہدین پہلے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں، بعد میں پھر وہ طالبان ایک فیکشن بن گیا تھا، اس زمانے میں ایک پاکستان کی کلیدی پوزیشن پر تھا 97، 98، 99. اور میں نے 97 میں طالبان کے لیڈر ملا عمر کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی، لیکن اس وقت ہمارا ایجنڈا اور تھا. اس وقت طالبان لوگ سب ہمارے بات سنتے تھے اور ہماری ریکگنیشن کی طرف ان کی ساری توجہ تھی. ہم نے انفیکٹ پاکستان، سعودی عرب اور ایمریٹس نے، ہم 3 ملکوں نے ریکگنائز بھی کر لیا تھا. مئی 1997 کی بات ہے یا کیا جی. تو اس وقت مجھے جس مقصد کے لیے مجھے میرے پرائم منسٹر نے بھیجا تھا قندھار ملا عمر سے ملاقات کے لیے، وہ تھا کہ جو افغانستان میں دھڑے بنے ہوئے تھے اس وقت 2 بڑے دھڑے تھے، ایک قندھار کا گروپ تھا اور ایک کابل کا گروپ تھا، اور اس کے پھر جو ناردرن الائنس تھا وہ ایک تیسرا دھڑا تھا. ٹھیک. تو ان کے درمیان ہم کوشش کر رہے تھے کہ ڈائلاگ ہو، اور اس وقت امریکہ بھی ہماری کوششوں کی سپورٹ میں اتنا انوالو تھا کہ این اس وقت جس وقت ہم ڈائلاگ افغانستانوں کو آپس میں کروانے کی کوشش کر رہے تھے، پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنا ایک اسپیشل انوائے بھیجا تھا اس وقت. وہ افغانستان کے ساتھ یعنی ہمیں مدد نہیں کرنے کے لیے آ رہا تھا، بلکہ ہم نے امریکہ کی مدد کی تھی کہ طالبان کے ساتھ رابطے کرو اور ان کو سفارتی سطح پر ایکسپوجر ملنا چاہیے. اور ہم امریکہ کے ساتھ باقاعدہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک ریلیشنز طالبان کے قائم کروا دیے تھے. ان کا بندہ وہاں امریکہ چلا گیا تھا تو ہم ان لائنوں پر آپریٹ کرتے تھے. اس وقت جو میں گیا تھا قندھار، وہ صرف ایک ایجنڈا تھا کہ ملا عمر کو راضی کروں کہ آپ جو افغان دھڑے ہیں سب آپس میں مل کے حکومت بنائیں، اپنے خلاف مت لڑیں، ایک دوسرے کے خلاف مت لڑیں. اس نے میرے کوئی 2.5-3 گھنٹے لگے تھے اس ملاقات میں اور پوری کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا. اب آپ سے اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ طالبان کی مینٹیلٹی کیا ہے. وہ نہیں مانا. وہ کہتا ہے کہ میں تو میرے تو اور کمانڈر اس کے وہاں اس وقت کم از کم 50 کمانڈر اس میٹنگ میں موجود تھے. سب فرشی میٹنگ تھی وہ، اور کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کے کلچز لگے ہوئے تھے. ملا عمر کے خود ایک آنکھ نہیں تھی. تو لیکن تھا کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں بالکل آپ کی بات سے مانتا ہوں اور تسلیم کر لوں گا، لیکن مجھے دوسروں پر یقین نہیں ہے. تو وہ بات تھی ہم نے، بٹ اسٹل وی مینجڈ ٹو ہیو این افغان ڈائلاگ بٹوین دا 3 پارٹیز. یہ اور چیز اس کا نتیجہ نہیں نکلا. میں صرف یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ڈائلاگ جو ہوتا ہے یہ ہر حال میں ملٹری آپشن کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے. میں شروع سے پہلے دن سے جب سے یہ افغانوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو رہی ہے ہماری، میں اس کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے یہ جو روز 2 منسٹر کھڑے ہو کے افغانوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. سی بی ایمز کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اچھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس قسم کے وزیر کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ توڑا بولا کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. ان کا کچھ مقصد اور ہوتا ہے. میں بتا دوں وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد کسی مقصد یعنی پرابلم کو حل کرنا نہیں ہے. وہ صرف ایک میں بیان نہیں کر سکتا، وہ سیاسی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے فوج کو اتنا الجھا دو کہ یہ فوج ادھر لگی رہے
اور ہمارے جو سیاسی چیزیں ہیں ہم بالکل انٹچڈ اپنا سلسلہ شروع رکھیں گے. تو یہ اب نیا مسئلہ ہے, یہ پہلے یہ نہیں ہوتی تھی بات. پہلے تھا ہمارے اپنے فوج کے لوگوں کے براہ راست رابطے ہوتے تھے طالبان کے ساتھ, اور افغان چاہے وہ ناردرن الائنس کے ہوں یا کابل کے ہوں, وہ ہمیں نہیں فرق پڑتا تھا. ہمارے اتنے اچھے مناسب تھے ان کے ساتھ کہ ایک سٹیج پہ امریکہ کا جو وائس چیف آف سٹاف تھا وہ اسلام آباد, اس نے جنرل کرامت کو فون کیا کہ میں یہاں ویسینٹی میں ہوں تو کین آئی کم اینڈ ہیو لنچ ود یو. یہ 98 کی بات کر رہا ہوں, جنرل کرامت تھے اس وقت عام چیف. تو وہ جنرل کرامت نے فوراً مجھے فون کیا کہ وہ آ رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے تو ٹھیک ہے, مگر تم پرائم منسٹر کو بتاؤ, جو مجھے بتا دیا تم نے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لنچ جب ہوا تو اس وقت اس نے, جنرل رالسٹن تھا اس کا نام, اس نے کہا کہ جنرل دا ریزن آئی ایم ہیئر ود یو ہیونگ لنچ بیکاز رائٹ ناؤ ہمارے جو میزائل ہیں وہ اسٹرائک کر رہے ہیں خوست کی طرف, ملا وہ کیا ہے اسامہ بن لادن پہ. کیونکہ اگر ہم لوگ وہ حملہ کر دیتے خود بغیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ کے لوگ جو ہیں وہ اسامہ بن لادن کو اطلاع کر کے بھاگے. ان کا مقصد تھا کہ ہماری ISI اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, یہ تھا مقصد. تو یہ خیر ہم نے وہ سلسلہ کنٹیکٹ کیا اور وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آج بھی میری مشورہ یہ ہے کہ یہ جو آپ 2-3 دنوں میں سن رہا ہوں باتیں کہ طالبان کے ساتھ پریفرنس یہ ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ رابطے ہوں, اور ہمارے لوگ ہیں ایسے جن کے رابطے ہو سکتے ہیں. اگر وہ یونیفارم میں نہیں ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ہمارے اپنے فارن آفس کے سفارتکار ہیں جو بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو بجائے ایک وزیر دفاع بن کے وہ وزیر جنگ بنا ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ماحول خراب ہو رہا ہے اس طریقے سے. یا تو کہیں آپ چاہتے ہی نہیں ہیں امن, بس سیدھی بات کہیں, پھر ایک تماشا نہ. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا بیسٹر صاحب آپ سے. دیکھیں آپ نے خود کہا کہ پہلے جب جس ایکسرسائز میں آپ شامل تھے, جو آپ گئے, جب آپ ملے وہاں پہ جا کے آپ نے ملاقاتیں کی وہاں پہ, تو وہاں پہ جو بھی آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا تھا یا گراؤنڈ ورک کیا تھا اس میں آپ لوگوں نے ریزلٹس ایز سچ آپ کو نہیں ملے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈپلومیسی میں ہر وقت کوئی ہر موقع پہ ریزلٹس نہیں ملتے, ایفرٹس ہوتی ہیں, ریزلٹس نہیں ملتے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ دین اگین آپ اب اس بار بھی کوئی ریزلٹس اگر نہ نکلے, میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیئر کمٹمنٹس. آپ کی وجہ بات ہے کہ جناب اس وقت ہماری کنڈیشن ڈفرینٹ تھی, اس وقت ہم لوگوں کے ڈائریکٹ رابطے تھے اور ساری دنیا یعنی کہ انکلوڈنگ دا امریکنس وہ ہم سے آ کے کہتے تھے کہ ہماری جناب اس طرح ہمیں اکوموڈیٹ کریں فار دیٹ میٹر کئی ملاقاتوں میں. لیکن اب وہ نہیں ہے حالات. اس کی اسپیس جو ہے وہ ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے اس میں انڈیا نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اب ان چیزوں میں اس پہ آپ پہ دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں بیسٹر صاحب. میں ذرا جنرل صاحب سے پوچھ لوں. جنرل صاحب آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ایک تو ٹھیک ہے جو بیسٹر صاحب نے جو باتیں کی وہ ٹھیک ہے, درست ہیں کہ جناب اس وقت ڈفرینٹ حالات تھے, انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی, آج انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ کہ کمٹمنٹس کیا پوری کریں گے یہ لوگ یا نہیں کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو what's going to happen in the days to come then? Because we want to live as good neighbors, we want کہ ہمارے اپنے نیبرز کے ساتھ انڈیا ہو, پاکستان کے ساتھ اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. بٹ انڈیا کی اگر حکومت کی بات کریں تو ان کے جناب سوچ مختلف ہے. ادھر افغان حکومت کی بات کی جائے تو ان کی سوچ مختلف ہے. سو اس لیے میں ذرا چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا وے آؤٹ ہے یا ہمیں کوئی کلیئرٹی دے سکیں گے جنرل صاحب آپ؟ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے لیا. دیکھیں جو پوسٹ یو ایس افغانستان ہے, جب یو ایس نے وڈرا کیا افغانستان سے تو مجھے ایک ایروگینس نظر آتی ہے افغانی گورنمنٹ میں. جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو 2 کویسچنز آتے ہیں کہ پہلی بات کیا ول ہے ڈیلیور کرنے کی, اور سیکنڈ کیا کیپیبلٹی ہے ڈیلیور کرنے کی. سو وائل دونوں میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کویسچن مارکس ہیں. کیا جو ٹی ٹی اے ہے وہ اوور بورڈ جا سکتی ہے اگینسٹ ٹی ٹی پی, جو کہ جس کو وہ اپنی ایک ویریٹیبل آرم سمجھتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جو پرومسز ہو رہے ہیں, جو آبلیگیشنز ہیں ایز پر ایگریمنٹ, اس کو ڈیلیور کر سکیں.
साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है पूरे खित्ते की एंड इवन इंटरनल पाकिस्तान की, वो इस तरीके से एजिटेटेड है कि इसमें मतलब बहुत खतरा है कि आपके प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती हैं। एक तरफ चंद माह पहले आपने इंडिया के साथ शो डाउन किया, आपने वहाँ पे आजकल जो इंडिया हमारे साउथ में एक एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, उसका रिलेशनशिप भी इस पूरी ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ है। दूसरा, 2 सूबे जो कि हमारे पाक अफगान बॉर्डर के साथ हैं, KPK और बलूचिस्तान, दोनों में एनवायरनमेंट बहुत आइडियल नहीं है। वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में, वो मसाइल भी हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमें रियलिस्टिकली ये एक्सपेक्ट हम नहीं करेंगे कि सारा जो मामलात हैं या टेररिज्म ज़ीरो पे चला जाएगा। अच्छा, ऐसा शायद ना हो, स्पोरेडिक इंसिडेंट्स होते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम रियलिस्टिकली इस एनवायरनमेंट को सही तरीके से समझें, अपनी लिमिटेशंस को भी देखें और अफगानिस्तान की लिमिटेशंस को भी देखें। ठीक। और जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है कि जंग तो इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। कोशिश यही होनी चाहिए कि मुज़ाकरात के थ्रू एक दूसरे की मुश्किलात को समझते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके हम आगे की तरफ चलें। और इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता कि उसका ईस्टर्न बॉर्डर भी जो है वो इनसिक्योर हो और वेस्टर्न बॉर्डर में पे भी चैलेंजेस हों, जबकि विद इन द कंट्री भी चैलेंजेस मौजूद हों। तो मैं समझता हूँ कि एक साइड को कम अज़ कम हमें स्टेबलाइज करना चाहिए, एंड आई होप सो, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉक्स जारी रहेंगी और दोनों मुल्क रियलाइज़ करेंगे कि लड़ाई जो है वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। इसमें बहुत अहम जो अमर जिसका हमने ज़हन में रखना है वो है अफ़गानिस्तान की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी, बिकॉज उनकी सप्लाई लाइन पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है और 17-18 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं कि वो बंद है। आगे अगर मजीद बंद होगी तो अफगानिस्तान की या जो अवाम है वो बहुत बुरे तरीके से सफ़र करेंगे। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी रियलाइजेशन होगी कि अमन ही वाहिद रास्ता है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, मैं जन साहब, द क्वेश्चन इज कि जो एक्सरसाइज बॉर्डर पे इंडिया कर रहा है और उसका नाम उन्होंने त्रिशूल रखा हुआ है, त्रिशूल एक्सरसाइज है उसका नाम। त्रिशूल एक्सरसाइज जो कर रहा है उससे क्या हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम पे, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हम पे? ये जॉइंट एक्सरसाइज है, वॉर गेम्स हो रही हैं वहाँ पे और उसमें, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव जो है उनका बिल्कुल क्लियर है और वो उन्होंने सरक्रीक को सामने रख के वो एक्सरसाइज या वॉर गेम्स प्लान की हुई हैं और वो ट्रेन जो है उसको मद्देनज़र रख के उन्होंने वॉर गेम्स प्लान की हुई है सारी, जो इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम त्रिशूल रखा है। उसका क्या इम्पैक्ट है हम पे जी? राणा साहब देखें, इंडिया जो है डेफिनेटली, मैं इस एक्सरसाइज को देखता हूँ, इसके लिंकेजेस देखता हूँ जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन है कि इस तरफ डिस्टर्बेंसेस हैं, तो अगर आप हमें इंडिया में फोर्स कर सकता है टू लुक इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, कि हम ईस्ट की तरफ भी हमें फोकस करना पड़े और वेस्ट की तरफ भी फोकस करना पड़े, तो डेफिनेटली इंडिया ट्राई कर रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर आए। दूसरा, जो लास्ट उसको एम्बेरसमेंट हुई कन्वेंशनल वॉर में बहुत बुरे तरीके से, वो जो एम्बेरसमेंट है उसको वो ऑनर को रीडीम करने की कोशिश कर रहा है। मेरे नज़दीक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो कोई एक्टिव ऑपरेशन करेगा क्रॉस द बॉर्डर, लेकिन ये है कि ये सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है और सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो उसकी होम फ्रंट जो इंटरनल ऑडियंस है, जबकि हमें पता है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर में, तो वो उसके लिए वो थोड़ी बहुत अपनी फेस सेविंग सिक्योर कर रहा है। और मेरे नज़दीक इसका ऑब्जेक्टिव वाहिद यही हो सकता है कि पाकिस्तान को इस डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रेशराइज किया। गॉट योर पॉइंट, ठीक है। पीजे साहब इज बैक जी। पीजे साहब, कोई ऐसी आपको, जो मेरी इंटेल है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, या लेट मी पुट इट दिस वे, आइंदा आने वाले कुछ माह में, वैसे ही सवाल तो बनता है एम्बेसडर साहब के लिए, लेकिन मैं आपको कर रहा इसलिए हूँ कि ज़रा आप थोड़ा सा अपनी ओपिनियन दे दीजिए। आइंदा आने वाले कुछ महीनों में या हफ्तों में, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ज़रा क्लैरिटी के साथ इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि मेरा सोर्स जो है लीक ना हो जाए, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे सिचुएशन बन सकती है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के भी बातचीत शुरू हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती।
اچھا. کیونکہ ہم ایک لاگر ہیڈس پہ ہیں. ہمارے مسئلے یہ اس وقت آپ کہہ لو کہ ایک سیز فائر ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک کنفرنٹیشن ہوگی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ پریپیئر کر کے آئیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر کس طرح دھلائی ہو رہی ہے اس کی، مودی کی. وہ جواب ہی نہیں دے رہا بالکل. جو اس کو سوالات کیے جا رہے ہیں، یہ راہل گاندھی جو کر رہا ہے اور دیگر جو اور ان کے لیڈرز ہیں، تو وہ ایک فیس سیونگ کے تحت یہ کچھ نہ کچھ ایڈونچر ضرور کریں گے. اچھا. اب ان کا 10 سال کا ایک پیکٹ بھی ہو گیا، ڈیفنس پیکٹ. ادھر سے آپ کا جو ٹرمپ ہے وہ پاکستان کو کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ پرائم منسٹر، اور دوسری سائڈ سے ڈیفنس پیکٹ تیار کر رہا ہے. تو یہ ایک ان کی ایک انٹرنل ایک گیم ہے جو کہ یہاں پیسیفیکیشن ہے اور وہاں امامیشن ہے. اب یہاں جو چیز ہے، یہ سر کریک پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں which I wouldn't be worried about it because ہماری جو armed forces ہیں they're already prepared for it. ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، کریں. So there is no concern on that. But the question is کہ کیا will this peace last? No, I don't think so. آپ کا یہ فرنٹ بھی نہیں ہوگا اور یہ جو افغان کا فرنٹ ہے یہ بھی نہیں ہے. اس کے اندر کئی فیکشنز ہیں. آپ بات کرتے ہیں، آپ کس سے کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو کہ خود ایک ریزسٹنس موومنٹ لے کے چلے تھے، فرام مجاہدین انٹو طالبان، طالب علم. کہ آر دے ورکنگ ایز طالب علم یا آر دے ورکنگ ایز اے ریزسٹنس اگینسٹ دیئر اون پیپل؟ یہ تو ایک الیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کے اندر. دے آر ناٹ الیکٹڈ. انہوں نے تو قبضہ کیا ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا وی لو دی افغان پیپل، وی ہیو اے لاٹ آف فیلنگس ٹو دیم. ہم نے ان کو پناہ نہیں دی. ہم نے ان کو کن کے خلاف پناہ دی ہے؟ دہشت گردوں کے. آج یہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. سو بیسکلی ان کے ساتھ بھی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک یہ ایک اسٹیٹمنٹ ریٹریکٹ نہیں کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو کہ متقی جو ہے ان کا فارن منسٹر، آفٹر ماسکو ہی وینٹ ٹو انڈیا جا کے آل آف اے سڈن ایک نیا شوشہ جو کہ پرانا چھوڑا ہوا تھا دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن از ایٹ اٹک. اوکے، اب یہ جو نیا شوشہ شروع کیا ہے، واٹ آر دے ڈوئنگ؟ Because India started a proxy through these Talibans to confront Pakistan. اور پھر آپ نے یہ ایڈونچر بھی دیکھ لیا. So basically they are playing in the hands of the Indians کہ یہاں بھی ایک فرنٹ کھولے اور ادھر بھی کھولے. But as جس طرح شمشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جنرل صاحب نے بات کی، دیکھو we want peace. لیکن peace not on others terms. ہمیں جو بھی پیس چاہیے بائیلیٹرلز چاہیے، بائیلیٹرل ایک نیگوسیشنز کے ساتھ. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ان کی کنڈیشنز پہ نہیں، وہ تو کنڈیشنز فلفل ہی نہیں کر رہے. میری اوپینین یہ ہے I would have never gone to قطر. I would have never gone to Turkey. ڈائریکٹ ان سے بات کرو بھائی. یہ قطر اور ٹرکی ٹھیک ہے، ویری نائس آف دیم، بٹ ہمارا جو کنفرنٹیشن ہے دیٹ از ود دیز پیپل. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے کیونکہ ان کا تو ٹرسٹ فیکٹر ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ 21 میں جب یہ آتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ہم چینج ہیں، عورتوں کو ان کی ہیومن رائٹس ملیں گے، کیا کیا انہوں نے؟ بچوں کو بند کر کے رکھ دیا. ان کی جو ڈومیسٹک انفراسٹرکچر ہے اٹ از ٹوٹلی نان ایگزسٹنٹ. تو یہ آگے پروڈکٹ تیار کر کے رکھیں گے. یہ تو وہی پروڈکٹ ان کا ہوگا جو کہ اب چل رہا ہے. سو بیسکلی افغانستان از گوئنگ ڈاؤن ہل بیکاز آپ کا جو 15 سے 20 سال کا بچہ بچی ہے اس کو انہوں نے انڈوکٹرینٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں واٹ از دا فیوچر آف افغانستان؟ سو ان کے بڑے اور بھی فیکٹرز ہیں جن کے اندر وی نیڈ ٹو بی ٹاکنگ مور انٹینسلی ان دس. تو پی جے صاحب جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا جو اس وقت ہوا ہے جو سیز فائر ہے دیٹس ٹیمپریری اینڈ اٹ کین ناٹ لاسٹ لانگ. ڈو یو ایگری ود دس؟ I totally agree with it because یہ آپ کے سامنے وہ ٹانکا پٹی کی بات کر رہے ہیں. I will not be surprised کہ ان کو دوبارہ انڈیا شاید عام بھی کر رہا ہوگا، ری عام بھی کر رہا ہوگا. بھائی ان کے پاس کتنا ایمو ہے کہ جو کہ پاکستان آرمی کے ساتھ لڑ لیں گے. یہ لڑ لیں گے 53,000 کی فوج ادھر لڑے گی آ کے یار خدا کے لیے. سو بیسکلی ان کو ابھی پھونک ملے گی ہندوستان کی طرف سے اور یہ پھر آ کے آپ کے سامنے آج نہیں 2 مہینے نہیں 3 مہینے 4 مہینے انہوں نے پھر یہ حرکت کرنی ہے. دیکھیں آپ نے بات کی ارریگولر روٹس کی. 17 میں اس پہ آتا ہوں پی جے صاحب، میں اس پہ آتا ہوں بیکاز مجھے بار بار کہا جا رہا ہے بریک لینے کے لیے. میں واپس پی جے صاحب میں جاتے جاتے ایک چیز یہاں پہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جناب یہاں پہ
ایشوز جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں اور ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اینڈ وین اٹ کمز ٹو لائک ترشول ایکسرسائز جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جو انڈیا نے ایکسرسائز شروع کی ہے بارڈر پہ, اس کا نام ہے ترشول. تو اس پہ میں ایک یہاں پہ کامنٹ دے کے بریک کی طرف جانا چاہوں گا, اور وہ دا کامنٹ از کہ وی کین آلسو گو لائک ٹل دا نرو, وی کین ہٹ دا نرو, وی کین گو ٹل دا نرو آف انڈیا, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آئی وڈ ایڈ دس تھنگ again over here that we want to stay as good neighbors and we want to have like cordial relations with all our neighbors. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. میں ایمبیسڈر صاحب آپ کی طرف 1 منٹ آنا چاہوں گا, مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیے گا. میں آج جس پہ ڈس ایگری کر رہے ہیں پی جے میر صاحب, مائی کویسچن از کہ از دیر اے پاسبلٹی کہ انڈیا اور پاکستان کے بات چیت شروع ہو جائے مستقبل میں, کچھ ہفتوں میں, کچھ مہینوں میں؟ از دیر اے پاسبلٹی؟ آپ کچھ نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں آج کل کے حالات میں اینی تھنگ کین ہیپن, میں آپ کو بتاؤں. اچھا. کیونکہ دا ورلڈ از ان اے فلکس, کیوس ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ان اے فلکس. اب آپ دیکھ لیجئے کون سوچ سکتا تھا کہ آسیان کی میٹنگ ہو رہی ہو اور وہاں پر انڈیا اور امریکہ ایک ڈیفینس پیکٹ کر لیں گے؟ کبھی آپ سوچ سکتے تھے؟ ہم تو نہیں سوچ سکتے تھے. ہاں یہ پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے منموہن سنگھ کے زمانے میں اس وقت یہ ہوا تھا جب جو حکومت انڈیا کی حکومت تھی وہ ان سے بات چیت کر رہی تھی, تو اس نتیجے میں انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیفینس ایگریمنٹ کیا تھا جس کے مطابق امریکہ نے انڈیا کو نیوکلیئر ویور دے دیا تھا, یعنی این پی ٹی کے ہوتے ہوئے انڈیا کو وہ فیسلٹیز دے دی تھی جو کہ انڈیا واز ناٹ ایلیجیبل ٹو گیٹ. ٹھیک. تو اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. اور اس وقت میں ایک چیز, اب اگر تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے جی اس کی حقیقت بتا دوں. وہ جو 2008 میں جو انڈیا اور امریکہ کا نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا, تو وہ ان آرڈر ٹو بی آپریشنلائز اس ڈیل کو کلیئر کرنا تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ویانا میں. ٹھیک. وہاں ویانا میں جب وہ ڈیل گیا تو وہاں ہمارا ایک ایمبیسڈر تھا, بڑا اسمارٹ ایمبیسڈر, اس کا نام تھا شہباز گل. وہ یعنی آفتاب گل جو کرکٹر ہوتا تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا یا بڑا بھائی تھا, چھوٹا بھائی تھا. ویری اسمارٹ ایمبیسڈر. اس کے پاس کوئی بریف نہیں تھا اس بارے میں کہ کیا کرنا ہے. جب وہ ڈیل آیا وہاں تو اس نے ساری ممبرشپ کے سامنے جو 45 یا 50 ممبرز ہوتے ہیں آئی اے کے, اس نے یہ کہا کہ جو جس کرائٹیریا پہ یہ ویور انڈیا کو دیا جا رہا ہے وہ تو پاکستان کوالیفائی کرتا ہے. تو وہ ڈیل واز ویٹوڈ, یعنی اس بندے نے وہ ویٹو کیا. تو امریکن ایمبیسڈر کالڈ ہز پریزیڈنٹ جارج, چھوٹا جارج بش تھا, اس کو کہا کہ پاکستان نے پھڈا ڈال دیا ہے ہمارے ڈیل کا. تو بش نے فوراً زرداری کو فون کیا, اینڈ ہی واز ان دی پریزیڈنشل سیٹ ایز ہی از ٹوڈے. تو اس نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ یہ تمہارے ایمبیسڈر نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی آپ کو ٹھیک کر دوں گا, آپ بے فکر رہیں. اس نے کہا 24 گھنٹے دیں مجھے آپ. اس نے پھر اپنے آ کے ایمبیسڈر کو کہا کہ ودرا کرو ویٹو اور جوائن دا کنسنسس, اور اس ڈیل کو کنسنسس کے ساتھ کرو. تو وہ شہباز نے یہ کر تو دیا تھا. یہ کہانی لوگ نہیں جانتے, مگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت شہباز کو آرڈرز گیا اور اس نے ودرا کر لیا اور پاکستان بیکیم پارٹ آف کنسنسس, جس کے نتیجے میں انڈیا کو وہ ٹریٹمنٹ مل گیا جو کہ کسی بھی نان این پی ٹی سگنیٹری کو ملا تھا. تو ہم اس وقت جو ریٹائرڈ ایمبیسڈر تھے اسلام آباد, لاہور میں اور اسلام آباد میں, نے پروٹیسٹ کیا تھا پریزیڈنٹ کی ایکشن کے خلاف کہ اس نے کس طریقے سے یہ, اور وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ اس وقت ملی ہوئی تھی, وہ سارا وہ میمو گیٹ اور یہ اسامہ بن لادن اور یہ ساری کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں زرداری ہیڈ دا پاور اینڈ ہی گاٹ اٹ انڈر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آج بھی یہ اسی قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں. جہاں تک ابھی ذکر ہو رہا تھا انڈیا کی ترشول وغیرہ کا, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکسرسائزز آر نو ایشو. ہماری فوج بھی اس پہ بہتر طریقے سے ڈیل کرتی ہے. مجھے یاد ہے براس ٹیکس جو تھی وہ جو تھا
اور وہ گھبرا گیا تھا، لیکن ہم نے مسئلہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور انڈیا کا مسئلہ سارا ہینڈل کر لیا تھا. میں کہتا ہوں آپ سفارتکاری پہ چھوڑیے، ڈائلاگ پہ جائیے، اور سب سے بڑی ایک بات جس کا یہاں ذکر ابھی تک نہیں ہوا اور میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اصل مسئلے کی جڑ ہے جو آج ہم مسئلہ کنفرنٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اس وقت سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ کے ہاں ٹیررزم پیدا ہو رہا ہے. اور یہ وہی سچویشن ہے جب 96 میں چائنا اور رشیا نے مل کر شنگھائی بنائی تھی، بیکاز ان کو ڈر تھا کہ یہ جو طالبان نام کی کمیونٹی نئی پیدا ہو گئی ہے، اس سے پورے خطے میں ایک انسٹیبلٹی پیدا ہوگی، سیپریٹزم پیدا ہوگا. چائنا کو بھی خطرہ، رشیا سوچتا تھا کہ سینٹرل ایشین ریپبلک کو بنے گا، اور دوسرے خطے کے ریجن. تو اس وقت شنگھائی بنا تھا اس خطرے کے ساتھ کہ یہ طالبان کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل پڑے ہوئے. وہ شنگھائی ابھی اسی مسئلے پر فوکسڈ ہے. آج وہ یعنی سیکورٹی پروگرام بن گیا ہے شنگھائی کا، لیکن مسئلے چل رہے ہیں. اس کا پاکستان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بجائے ہم جنگیں لڑنے والی موڈ میں آئیں، ہمیں چاہیے کہ کسی طریقے سے اس کو حل کریں جو بھی ہے، اور وہ ہے گھر آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی، وی شوڈ کیپ ہاؤس ان آرڈر. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں بیفور آئی گو ٹو جنرل صاحب جی. میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں چیز، ایکسرسائز اور نو ایکسرسائز. جو ترشول ایکسرسائز کر رہے ہیں، وی آر ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ. وہ جنرل صاحب نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ بارڈر پہ جناب ایکسرسائز ہو رہی ہے، تو وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. لیکن ایک چیز میرے خیال میں ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے، انڈیا کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جناب انڈین گجرات ہو یا چندی گڑھ ہو، تو وہ اگر وہاں پہ وہ ہمارے ہمیشہ سے نشانے پہ رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں جو کچھ اگر ہمیں کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. جنرل صاحب میں غلط تو نہیں کہہ دیتا؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں جنرل صاحب ایک اور چیز ذرا جی ذرا اس چیز پہ بھی ایڈ کریں کہ شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ اینی تھنگ کین ہیپن. میں بات کر رہا تھا کہ جناب مذاکرات یا بات چیت کا سلسلہ، مذاکرات تو غلط ورڈ ہو جائے گا. کین انڈیا اینڈ پاکستان سٹ اکراس دا ٹیبل ان دا ڈیز ٹو کم، یا اس سے پہلے کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی ان پلیس ہو سکتی ہے؟ شمشاد صاحب سیز کہ اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم. What's your take on this one, جن صاحب؟ رانا صاحب دیکھیں، ایک تو جو انٹرانسیجنس ہے انڈین گورنمنٹ کی، پرٹیکولرلی مودی گورنمنٹ کی، اس کو دیکھتے ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ شاید وہ اس سٹیج پہ نہ آئیں. لیکن جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جس میں یو ایس از اے میجر فیکٹر اینڈ چائنا از سیکنڈ میجر فیکٹر، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ایک بھوت سوار ہے پیس کا کہ میں نے نوبل پیس پرائز لینا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی پریشر ہو انڈیا کے اوپر کہ آپ بات چیت کریں، اور چائنا جو ہے اس کے لیے بھی کرٹیکل ہے کہ اس علاقے میں جو لڑائیاں ہیں وہ کم ہوں. اگر ہم فیوچر ایمبیشنز کو دیکھیں چائنا کی، جس پہ کہ سی پیک ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا بی آر ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ سب سے زیادہ ان کے لیے ضروری ہے کہ امن ہو اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو. سو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بڑے ایکٹرز شاید انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ دونوں ملک بیٹھ کے آپ بات چیت کریں اور اپنے پیسفلی اپنے ایشوز کو ریزالو کریں. سو اس لیے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہوں گا. چلے میں یہ دس واز مائی انٹیل جی، میری انفارمیشن تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور میں آپ کی انپٹ چاہ رہا تھا. لیکن پی جے میر صاحب اس چیز سے ایگری نہیں کرتے. پی جے میر صاحب کہتے ہیں جس طریقے سے مودی کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے فرام ود ان انڈیا یا ان کے اس کے اوپوننٹ سے، وہ اس جگہ پہ نہیں آستا. ایسا ہی ہے پی جے صاحب، اسی چیز پہ قائم ہیں آپ؟ میں بالکل قائم ہوں. دیکھیں جس طرح شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں نا، اینی تھنگ کین ہیپن، اینی تھنگ کین اینڈ مے ہیپن اف دیر آر پیپل لائک شمشاد احمد خان. یہ وہی آدمی ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آج جو بڑے اب یہ جو بوسٹ کرتے ہیں نیوکلیئر ایکسپلوژن کا، ہی واز دا مین، ہی واز دا فارن سیکرٹری دین، کہ ہو انسسٹڈ اینڈ پشڈ فار دا پرائم منسٹر ٹو گو اہیڈ ود دی نیوکلیئر ایکسپلوژن. بیٹھے ہیں پروگرام میں، پوچھ لینا آپ. ایک دوسری چیز میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو انڈیا ہے، ہمارا کیا ان سے پرابلم ہے؟ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، اب پانی کا بھی ہو گیا. انڈیا نے ایک اٹو ٹنگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں
حصہ بنا دیا ہے انڈیا کشمیر کو ایز پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہم جو مرضی بات کریں ان کا لوک سبھا اور راجا سبھا وہ جو ہے وہ اگری کرے گی اس پہ؟ بالکل اگری نہیں کرے گی. جس اگر اگری کر دیا تو ان کی جو انڈیجنس موومنٹس ہے وہ کیا ہے، میزوز ہے، ناگاز ہے، تاملز ہیں، دالیتس ہے، کشمیر ہے، خالستان ہے، یو ریئلی تھنک کہ وہ بیٹھیں گے آرام سے؟ It will be the breakup of the Indian Federation. 27, 28 federations hai. What will happen with them? So India will not come and talk to you. اچھا. India یہ ایک hanging sword of Damocles ہے آپ کے اوپر. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ سولوشن بن سکتا ہے، جو کہ بن رہا تھا ڈیورنگ جنرل مشرف ٹائم. جب بھی وہ جسوندر صاحب سے میری انٹرویو بھی ہوا لنڈن میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم پھنس گئے تھے وہ they wanted the border up to Kohala. With General Musharraf didn't agree. اب بات یہ ہے کہ آپ بارڈرز کھول دیں، let the people talk and ان کے people to people contact شروع ہو جائے and let them decide themselves. یہ that is the only other way. Otherwise کیا ہے؟ Confrontation. آپ کی skirmish کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی وہ کھل جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی جہاز اندر آ جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ وہ کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے یہ لیسن پاکستان کے لیے نہیں، یہ اپنے جو باقی ان کے یہ جو انڈیجنس موومنٹس ہیں ان کو شٹ اپ کال دینے کے لیے کہ ہم رکیں گے نہیں، ہم ہر ایک کو اسکاچ کر دیں گے. سو دیٹ از دیئر انٹرنل پالیسی. بٹ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ فور somebody like us جس کی ہم کہتے ہیں کہ ایمرجنگ اکانومی، وہ ایمرج کرتی ہے پھر نیچے سبمرج کر جاتی ہے. تو یہ جو ہماری ایمرجنگ سبمرجنگ جو ایک سچویشن ہے، دس از ناٹ گڈ فار اس ایز فار ایز اے نیشن از کنسرنڈ. ہم کہاں بیٹھے ہیں یار؟ 12-14 بلین. انڈیا بھوکا ننگا تھا، آج وہ 86+ بلین ریزرو پہ بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ یہ دیکھیں نا، تھنک اباؤٹ اٹ. ہمارے پاس بڑے فیکٹرز ہیں رانا صاحب جو کہ ہم نے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ہیو آئی اوپنرز. آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کرو پاکستان کے اندر، لیٹ فارنرز کم ان دا کنٹری. ہماری ریسٹرکشنز اتنی ہیں، لوگ یہاں آنا نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، کرکٹرز بھی کہتے ہیں کہ I much rather send my mother-in-law in this country. So the thing is, ایسے جو remarks اب آتے ہیں، crass remarks, they're not good for us. We need to be more open-minded as well. اور یہ سارے فیکٹرز جو ہے then they determine your political, democratic and international picture. تو اس کے لیے آپ کو بڑا کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے کون کرے گا کام؟ Are we willing? PJ Saab, we want to have like good relations with India. We want to like go for like people to people contacts rather. So ہمیں تو ایشوز نہیں ہے. ایشو تو بیٹھی ہوئی جو حکومت ہے وہاں پہ مودی کی، اس کو ایشوز ہیں. وہ ہندتوا اینڈ آل دو اسٹف and he is living in a lala land. مودی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ we want to be part of this economic boost which is coming in. اور اسی طرح افغان حکومت کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پہ ایک اکنامک بوسٹ آنا ہے. اکنامک بوسٹ جو ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے سامنے، لیکن حکومت جو ہے افغانستان کی اس کو نظر نہیں آ رہا. دے آر گوئنگ دا ادر وے. So that's the issue. I have to go for a break. جی میں ایک بریک لے لوں، واپس آتا ہوں. Welcome back. I totally agree with PJ Mir صاحب and he's absolutely right کہ جناب we should have like people to people contact with the Indian people. ہم لوگوں کے people to people contact ہونے چاہیے، but at the very same time ہمارے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ بھی contacts ہونے چاہیے. But the point is both the governments, Afghan government and the Indian government, they have like issues. They live in their own I would say lala land, because ان کو یہاں پہ میرے خیال میں اس ریجن میں جو اکنامک بوسٹ نظر نہیں آ رہا، شاید ہوتا ہوا نظر جو آنا چاہیے انہیں. پی جے صاحب، یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر ویری کوئکلی؟ یہ آپ کا مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے کل اگر ہم کہہ دیتے ہیں، جو کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے، کہ وی ڈراپ دی کشمیر ایشو. آپ دیکھیں گے ٹیررزم ختم ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے ہندوستان کے ریلیشنز آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. ایوری تھنگ ول بی اوکے. بیکاز جب تک ہم یہ شور مچاتے رہیں گے کشمیر کا، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارا یہ انڈیا کی جو لابی ہے، اس نے کشمیر سینٹر برسلز بند کروایا، واشنگٹن بند کرایا، فائز صاحب کو اریسٹ کروا دیا، لنڈن بند ہو گیا. تو مجھے یہ بتاؤ، یہ جب تک ہم خود ایک پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے، یہ ری ایکٹیو ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے نا ری ایکٹیو کا، اس کو ختم کرو. بی آن دا فرنٹ فٹ.
ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں جب انڈیا 370-35A لے کے آتا ہے, اس سے پہلے چپ بیٹھے رہتے ہیں. یار اگر تو ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کی کنسسٹنسی دکھائیں. ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں. آپ اور میں, ہم یا کشمیر پہ بیٹھ کے پاکستان میں بات کرتے ہیں, اور یار یہ بات کرنی ہے آپ نے باہر کرنی ہے. آپ کے کتنے انگریزی چینل ہیں جو باہر ہیں, جو آپ کا موقف باہر لے کے جاتے ہیں. انڈیا کے دیکھو کتنے ہیں, فرانس کا دیکھو کتنا, جرمنی کا دیکھو کتنا, چائنا کا دیکھو کتنا, ہمارے کتنے ہیں یار. ہم شور کرتے ہیں کشمیر کشمیر. We've got to go out and tell the world. پیلسٹائن کی بات دیکھو, وہاں کہتے ہیں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کشمیر میں جینوسائیڈ نہیں ہو رہا یار. ٹھیک, بالکل ٹھیک. Don't we know what is happening there? بالکل ٹھیک ہے. میں So we've got to enlarge our vision. جی I got your point. پی جے صاحب, you're absolutely right. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شمشاد صاحب, quick remark on this one. ٹھیک ہے, پی جے از ایبسلیوٹلی رائٹ. پی جے صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ انگلش کمیونیکیشن جو ہے وہ obstruct کرتی ہیں. ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ رائٹ کوارٹرز میں پہنچنے تک پہلے ہی فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. اینڈ اسپیشلی یہاں پہ جو, اگر ہم ڈومیسٹک بات کروں میں, تو یہاں پہ جو ڈپلومیٹ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جو ٹرانسلیٹ ہو کر چیزیں جاتی ہیں, آپ تو سمجھتے ہیں اس چیز کو, میرے خیال میں اس کا تو مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہوگا یا خراب ہو جاتا ہوگا. وہ صحیح کانٹیکسٹ میں چیزیں یہاں کے ڈپلومیٹ کو تو پہنچتی نہیں ہوں گی, کیونکہ موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے اگر اردو ہوگا تو وہ تو ایک ایشو ہی بنا رہے گا یہاں پہ. ایسے ہی ہے شمشاد صاحب؟ جی بالکل درست آپ نے کہا, اور اس میں ذرا اس کو زیادہ زور دے کر کہنا چاہوں گا کہ آپ کا مسئلہ یہ نہیں کہ آپ فوجی اعتبار سے یا اسٹریٹجک اعتبار سے آپ کی پوزیشن کمزور ہے. ہم بہت مضبوط ملک ہیں. ہم کمزور ہیں تو ڈومیسٹیکلی ہیں. ڈومیسٹیکلی سے مراد میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی حکومت نے آج تک گورننس نہیں مہیا کی, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ٹیررزم پیدا ہوا. یہ ٹیررزم کی جو ہے, اب یہ خطے میں دیکھیے مسائل سب کے کامن ہیں. انڈیا کا بھی ٹیررزم کا مسئلہ ہے, چائنا بھی فیس کر رہا ہے, ایران بھی فیس کر رہا ہے. تو آپ کے سب سے زیادہ ہیں کہ یہ جو TTP اور DNA جو پیدا ہو کے ملک کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ہاں حکمرانیت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اس پہ 20 پوائنٹس تھے. پہلے 2 پوائنٹ تھے جن میں فوج کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی کہ جو ٹیررسٹوں کا ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتیں کریں گی, اور دہشت گردوں کو پھانسی بھی فوجی عدالتیں دے گی, کیونکہ سویلین عدالتیں یہ کام نہیں کر سکتی. تو دونوں ایشوز پر فوج نے فل امپلیمنٹیشن کر دی تھی پہلے 2 سالوں میں. جو 18 پوائنٹس ہیں آپ ان کو پڑھ لیجئے سامنے رکھ کر, وہ کوئی پلان نہیں ہے. دیٹ از دا لسٹ آف اے نارملی فنکشننگ گورنمنٹس ریسپانسبلٹیز. کوئی حکومت آپ کی اپنا فنکشن نارمل پر کر رہی ہے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہو, ٹیررزم ہی نہ ہو, آپ کی حکمرانیت کوئی حکومت موجودہ جو آپ سن رہے ہیں نا, یہ جو وزیر جو پڑھ کے مارتے ہیں کہ طالبان کو یہ کر دو وہ کر دو, دے آر سرونگ این ایجنڈا. وہ ان سیاستدانوں کا بوت کر رہے ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یو گاٹ یور پوائنٹ. جی جنرل صاحب, یور وائنڈنگ ریمارک, کین یو لائک سم اپ آل دیز تھنگز ان لائک 1 or 2 sentences, because I am running out of time over here. Sure. رانا صاحب دیکھیں, دونوں پینلسٹ نے یہ اس وش کا اظہار کیا ہے کہ ہم اکنامک ڈومین پہ فوکس کریں. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساؤتھ ایشیا ہیپنس ٹو بی دا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن آف دا ورلڈ. سب سے زیادہ غربت یہاں پہ ہے, سب سے زیادہ کانفلکٹ یہاں پہ ہے, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا لیک وائز پیپل. ساؤتھ ایشیا جو کہ انڈین سینٹرک ساؤتھ ایشیا جو آج تک رہا ہے, وہاں پہ کانفلکٹ اتنا زیادہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ریجن آن دا ہول فلرش نہیں کر سکا. اسی طریقے سے جب میں فوکس کرتا ہوں پاکستان پہ, تو پاکستان 70 سال سے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہی ہے. جب سیکیورٹی اسٹیٹ رہے گی تو ڈیفینیٹلی آرم فورسز کا پریڈومیننٹ رول ہوگا. اب ہمارے سامنے ایک راستہ ہے جو کہ اکنامک اسٹیٹ بننے کا راستہ ہے, اور وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس نے نہ صرف پاکستان کو بینیفٹ کرنا ہے, پورے ریجن کو بینیفٹ کرنا ہے. اب بات چیت یہ چل رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا ول بی چائنیز سینٹرک ساؤتھ ایشیا. جب چائنیز سینٹرسٹی آئے گی اور ہم انڈین سینٹرسٹی سے باہر جائیں گے,
تو ساؤتھ ایشیا میں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو. بالکل ٹھیک. بٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا نیبرز کے ساتھ امن ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی تشریف لائے. جاتے جاتے میں صرف یہاں پہ ایک سینٹینس کہنا چاہوں گا. وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ ون اینڈ وی وانٹ ٹو لیو لائک گڈ نیبرز, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو. اینڈ وین اٹ کمس ٹو لائک sitting across the table, may it be India or may it be like Afghanistan, we are good with it, we are ready for that, provided کہ ایکویلٹی کی بیسس پہ یہ سارے بات چیت ہو. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.